الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ کل تراویح میں ایک آیت پڑھی گئی جس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ پر امید اور سب سے زیادہ ہوپ فل آیت یہ آیت ہے، جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہرگز نا امید نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یا رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ معاف کرنے والا ہے، سب گناہ مٹانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سب سے پر امید آیت قرآن میں کچھ مفسرین کے نزدیک یہ آیت ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو بتا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے رہے ہیں کہ سب کو بتا دو، سب کو اعلان کر دو کہ مایوس نہ ہونا کبھی، مایوس نہ ہونا کبھی میری رحمت میں، کیونکہ میں سب گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی انسان کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے۔ انسان کا گناہ کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ جائے۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو انسان کا، اگر تو وہ اپنی موت سے پہلے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی بندوں میں نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نا امیدی پیدا کرنے والا کون ہے؟ الشیطان۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آپ ایسے دب جائیں کہ آپ واپس کھڑے ہی نہ ہو سکیں، کہ انسان اتنا ملامت کرے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ میں نا امید ہو جائے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں اور اللہ تعالیٰ میں امید میں ان دونوں کے اندر میانہ روی اختیار کرتا ہے، بیچ میں رہتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے اتنا وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، نہ ہی اتنا زیادہ پر امید ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو ہلکا جاننے لگ جائے۔ مومن بیچ میں رہتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن یہ بڑی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو بے حد خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا رب وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو۔ شیخ ابن عثیمین ایک عالم دین جو آج سے 25 سال پہلے فوت ہوئے، ان کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب اپنے بندوں کو شامل کیا ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، یعنی ان کو بھی یہ آیت مخاطب ہے کہ سب میرے بندوں کو بتا دو کہ کبھی میرے میں نا امید نہ ہونا، میں سب گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو ہم نے کس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے؟ استغفار۔ استغفار، گناہ ہوگا انسان سے، بار بار ہوگا گناہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کو خطا کار ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ التوابون، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، جو بار بار رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو گناہ کرنا برا نہیں ہے، گناہ کرنا نارمل ہے، کوئی انسان نہیں ایسا جو گناہ نہیں کرتا، لیکن گناہ پہ اصرار،
گناہ پہ ڈٹے رہنا اور گناہ کو فالو نہ کرنا نیکی سے یا استغفار سے، یہ چیز بری ہے۔ گرنا برا نہیں ہے جتنا گرے رہنا برا ہے، گرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ امید دلاتا ہے ہمیں کہ تم سے گناہ ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک اور مخلوق لے کے آتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔ یعنی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا لیکن غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مخلوق تھی جو بالکل کوئی غلطی نہیں کرتی تھی، بالکل کوئی گناہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان گرے گا لیکن کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ میں نا امید نہیں ہوگا، بار بار کوشش کرے گا۔ یہی تو جہاد ہے، یہی تو جہاد بالنفس ہے کہ انسان اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے اور گناہ کے ساتھ لڑائی کرتا جائے۔ شیطان ہے جو مایوس کرتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں اس کی مغفرت کے، اس کی رحمت کے۔ تو گناہوں کو معاف کروانا کس طرح؟ استغفار سے اور سچی توبہ۔ سچی توبہ اور استغفار کی کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ انسان سے جب گناہ ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ ندامت ہو۔ ندامت یعنی اس کے اندر ریگریٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الندم التوبہ، الندم توبۃ، کہ ندم ہی تو توبہ ہے، یعنی ریگریٹ ہونا، اپنے دل کے اندر ایک ریگریٹ ہونا، ندامت ہونا کہ میں نے گناہ کیا، یہ ایک فرسٹ کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد ایک عزم کرنا کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ تو ندامت، عزم کرنا دوبارہ نہ کرنے کا اور استغفار کرنا، اگر تو انسان اخلاص کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ ایون اگر اس نے دوبارہ وہی گناہ دوبارہ اس سے ہو گیا سرزد، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلا والا معاف کیا ہوگا، وہ دوبارہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ دوبارہ معاف کرے گا۔ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ شاید دوبارہ میں اس گناہ میں پھر پڑ جاؤں، لیکن اس کا عزم ہو کہ نہیں میں کوشش کروں گا کہ نہیں پڑوں گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہار مان جائے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے مانگتے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہوا ہار نہیں مانے گا۔ تو یہ شیطان اور آپ کی لڑائی ہے کہ آپ، شیطان جو ہے وہ مایوس کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ اسی آیت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ انابہ ینیبو، انیب، منیب ایک نام آپ نے سنا ہوگا، منیب، یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ انابہ کہتے ہیں بار بار، دل کا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، بار بار رخ کرنا۔ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کا دل ایک جگہ ٹھک کے نہیں کہیں رہتا، آسیلیٹ کرتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں قلب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انقلاب ہے، اس کے اندر چینجنگ آف سٹیٹ ہے بہت زیادہ، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے بہت۔ تو کیونکہ انسان کا دل ایک سٹیٹ میں نہیں رہتا تو انسان کو بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروائے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ کروائے۔ انابت اسے کہتے ہیں۔ منیب اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ ہمارے نماز کا بھی جو سپریشن ہے ٹائم کے اندر کہ دن کے وقت نماز ہے، پھر دوپہر کی نماز ہے، شام کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، وہ بھی پریکٹس ہے کہ بار بار انسان رخ کرے۔ دنیا کی طرف دل لے کے جاتا ہے، بار بار رخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، بار بار اپنا دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہی قلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب، جس کے اندر ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، بالغیب، جبکہ اللہ تعالیٰ دکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسین میں ہے، پھر بھی انسان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے بندے کی، ایسے بندے کے لیے جنت ہے۔ کیسے بندے کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وائلسٹ اللہ از ان دی انسین، من خشی الرحمن بالغیب
اور کیا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے قلب منیب لے کے، وہ دل لے کے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے، جو بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قسم کا دل دے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ راتیں وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح کھلتے ہیں کہ پورے سال میں کبھی اس طرح نہیں کھلتے۔ اور اسی عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو مغفرت کی ہی دعا ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ آیت بھی امید دلاتی ہمیں کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان سے سرزد ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ اور یہ وہ راتیں ہیں، بہترین راتیں، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی پوری کوشش کرے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بھی جو کل سپارہ پڑھا گیا ہے اسی میں آتی ہے آیت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے وحی کیا الیکا، تیری طرف یا رسول اللہ، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی ہم نے اپنے انبیاء کو، کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تم سب کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، یعنی you will be from amongst the losers، آخرت کے لحاظ سے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، لیکن ایسا گناہ ہے جس کے اوپر انسان کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسا گناہ جو انسان دنیا میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرمائے گا اگر تو انسان توبہ استغفار کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کون تھے؟ ایک زمانے میں وہ شرک کرنے والے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں فرمایا اور کیا درجات ان کے بلند کیے؟ تو یہ ایک گناہ ہے ایسا جس کے اوپر انسان کی اگر وفات ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن زندگی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ استغفار کرے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ نے ہی تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہی تمہیں یہ سانسیں دی ہیں، اللہ نے ہی تمہیں صحت دی ہے، اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے، تو اس کا شکر کرو، کسی اور کا نہیں، اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہے، انسان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جھکاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، یا کوئی بت نہ بنا لو، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے خیالی خدا نہ بناؤ یا لوگوں کو خدا نہ بناؤ، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ یہ آنر ہے انسان کے لیے کہ انسان اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، سر جھکاتا ہے، آنسو ٹپکاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، انسانوں کے سامنے نہیں کرتا۔ الحمدللہ، یہ عزت ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اس چیز کی کہ یا رب اپنے سامنے، تیرے سامنے میرا حال ایسا رکھیں کہ تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں، لوگوں کے سامنے نہیں، تیرے سامنے سر جھکاؤں، لوگوں کے سامنے نہیں، تیرے سامنے آنسو ٹپکاؤں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگ تو ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنر کرتا ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جن میں بھرپور انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، ایک تو استغفار کرے، اپنے گناہ بخشوائے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے
اور جو اسلوب ہے اس آیت کا اس میں تاکید ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں ضرور بضرور تمہیں مزید دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، استغفار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو کوئی حاجات ہیں کھل کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں ان راتوں میں خاص طور کے اوپر. آج بھی طاق رات ہے، کوشش کریں کہ یہاں پہ بھی پوری عبادت کے بعد گھر میں کچھ وقت ملتا ہے ضرور عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور کوئی بھی انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے گا مزید. یہ کچھ چند دن رہ گئے ہیں کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنے گناہ بخشوا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.